ابراہیم پیشے کے لحاظ سے ایک چرواہا تھا۔ وہ سم کی نسل میں سے تھا جو نوح کا بیٹا تھا، اور اس کے والد کا نام تارا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک چرواہا تھا اور وہ خدا سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے تمام عزیزوں کو اور اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں سے روانہ ہو جا، یہاں تک کہ تو اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دے۔ تو خدا کے کہنے کے مطابق ابراہیم نے ایسا ہی کیا اور اپنی بیوی سارہ کو لے کر بہت دور چلا گیا، اور چلتے چلتے وہ کنعان کی سرزمین میں پہنچا جہاں اس کو خدا لے جانا چاہتا تھا، اور خدا نے اس کو وہ علاقہ دکھایا جو کہ بہت خوبصورت، سرسبز و شاداب اور پھلوں سے بھرا پڑا تھا۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں تجھے بہت زیادہ برکت دوں گا اور تیری نسل کو بہت بڑھاؤں گا، اور جو تجھ پر دعا کرے گا میں اس کے لیے برکت چاہوں گا، اور جو تجھے بد دعا دے گا میں اس کے لیے لعنت کروں گا۔ تو جب ابراہیم کنعان کی سرزمین میں پہنچا تو اس نے وہاں پر اپنے لیے ایک مذبح بنایا، اور ایک رات ایسا ہوا کہ خدا ابراہیم سے ملا، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں تجھے سرفراز کروں گا اور بہت زیادہ مال اور دولت تجھے عطا کروں گا۔ لیکن ابراہیم نے خدا سے کہا کہ مجھے اس تمام دولت کا، اس تمام جائیداد کا کیا فائدہ جب کہ میرا کوئی بھی وارث نہیں، کیونکہ ابراہیم کی اولاد نہیں تھی، اور جب وہ اپنے ملک سے نکلا تو اس کی عمر 75 برس تھی۔ تو خدا نے ابراہیم کو باہر لے جا کر کہا کہ آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کیا دیکھا؟ تو خدا نے کہا کہ کیا یہ جو ستارے تو دیکھ رہا ہے کیا تو ان کو گن سکتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو خدا نے اس سے کہا جس طرح تو آسمان کے تاروں اور زمین کی ریت کو نہیں گن سکتا، میں اسی طرح تجھے اولاد بخشوں گا۔ اور کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ ابراہیم اپنے خیمے کے باہر بلوط کے ممروں کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور 3 لوگ وہاں سے گزر رہے تھے۔ جب ابراہیم نے ان لوگوں کو دیکھا تو وہ بھاگ کر ان کے پاس آیا، اور اس نے ان سے کہا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھیں اور کچھ دیر آرام کریں، اور اس نے ان کا گوشت، مکھن اور روٹیوں کے ساتھ ان کی تواضع کی۔ اور جب وہ لوگ وہاں پر بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ تیری بیوی سارہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ خیمے میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آج کے دن سے لے کر اگلے سال اسی دن ہم یہاں پر آئیں گے اور تیرے ہاں بیٹا ہوگا۔ تو سارہ جو تھی وہ خیمے میں سے یہ باتیں سن رہی تھی، اور وہ ہنسی، اس لیے کہ اس وقت ابراہیم کی عمر 99 برس تھی اور سارہ کی عمر 90 برس تھی، اور وہ بہت حیران تھی کہ بڑھاپے میں ہمارے اولاد کیسی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ تو ان آدمیوں نے ابراہیم سے کہا کہ خدا کے نزدیک کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ جب اسی طرح وہی دن آئے اور سارہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور انہوں نے خدا کے کہنے کے مطابق اس کا نام اسحاق رکھا۔ اور جب اسحاق بڑا ہوا تو خدا نے ابراہیم کو آزمانے کے لیے اس کو کہا کہ جو چیز تجھے سب سے پیاری ہے تو اپنے بیٹے اسحاق کو اپنے ساتھ لے اور میرے لیے قربان کر دے۔ ابراہیم نے خدا کے کہنے کے مطابق ایسا ہی کیا، اور اپنے بیٹے کو اور اپنے نوکروں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ اور 3 دن کے سفر کے بعد جب وہ اس مقام پر پہنچے جس کا خداوند نے ان کو بتایا تھا، تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ آپ لوگ یہیں رکیں، ہم پہاڑ کے اوپر جا کر قربانی کر کے واپس آتے ہیں۔ تو اس نے اپنے بیٹے اسحاق کے کندھوں پر لکڑیاں رکھیں اور خود آگ اور چھری لے کر پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ اور جب وہ وہاں پر پہنچنے والے تھے تو اسحاق نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آئے باپ، لکڑیاں اور چھری اور آگ تو ہم نے لے لی ہے، لیکن برا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ خدا خود ہی ہمیں برا مہیا کرے گا۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو ابراہیم نے مذبح تیار کیا اور لکڑیاں رکھیں اور اس کے اوپر اسحاق کو لٹا دیا۔
जब उसने इसहाक को लकड़ियों पर लटा दिया और छुरी चलाने लगा, तो खुदा ने इब्राहिम से कहा कि ऐ इब्राहिम, अपना हाथ रोक ले, क्योंकि तू अपनी आजमाइश में बिल्कुल कामयाब रहा है, और मैंने जान लिया है कि तू मेरा फर्मा बरदार है और मुझसे मोहब्बत करता है, यहाँ तक कि तूने अपने बेटे की कुर्बानी देने से भी दरेग ना किया। तो जी बच्चों, देखा आपने, जो खुदा के फर्मा बरदार रहते हैं वो किसी भी किस्म की कुर्बानी से या कोई भी मुसीबत उनको खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। तो आज के दिन हम भी अहद करें कि जिस तरह इब्राहिम खुदा से मोहब्बत करता था और उसका फर्मा बरदार था, हम भी अपने खुदा से मोहब्बत करेंगे और खुदा की फर्मा बरदारी करेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत सा सबक हासिल किया होगा और आपने अपनी ज़िंदगी में खुदा की फर्मा बरदारी को अपनाने का अहद किया होगा। तो आए हम आज की अपनी मरकज़ी आयत की तरफ बढ़ते हैं। और तेरी नस्ल के वसीला से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। पैदाइश 22 बाब उसकी 18 है। तो आए एक दफ़ा फिर इस आयत को दोहराते हैं और उम्मीद है कि आप इस आयत को ज़रूर याद करेंगे। और तेरी नस्ल के वसीला से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। पैदाइश 22 बाब उसकी 18 आयत। तो जी बच्चों, कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम के वसीला से ज़रूर बरकत पाई होगी। और हमारी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि वो ऑनलाइन ये प्रोग्राम अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं और हमारी पिछली स्टोरियों को भी अपने बच्चों को उनके मुतालिक बताते रहें। और जो लोग हमारे साथ अभी तक हमारे चैनल पर नहीं हैं, उनको चाहिए कि वो AOG चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाएं कि इन प्रोग्रामों के वसीला से आपने कितनी बरकत हासिल की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।